پھر ساؤتھ افریقہ میں حضور محدث کبیر ہیں، حضور تاج الشریعہ ہیں، اور وہاں اس کو آنا تھا اور مناظرہ ہونا تھا، بات چیت ہونی تھی، آؤ۔ تو وہ شخص وہاں آیا اور وہاں ہنگامہ ہوا، گولی چلی۔ پھر اس نے یہی کہا کہ میں جان بچانے کے لیے بھاگا۔ تو میں نے بہت پہلے میں نے کہا تھا، آج میں وہی بات پھر کہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی وہاں موجود تھے، تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر بھی موجود تھے، اور انہوں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہن رکھی تھی، لیکن احقاق حق ابطال باطل کے لیے میں نے جب بھی کہا تھا اور آج کہتا ہوں کہ اگر گولی تو گولی، اگر توپ کا گولا بھی چھوٹتا تو یہ وہاں ڈٹے رہتے، جمے رہتے، کیونکہ یہ انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ان کا دیدار کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کا دور جنہوں نے دیکھا بھی، سنا بھی آپ نے کہ جب ابتلا کا عالم تھا لوگوں میں اور لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، ہندوستان سے ملک چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند ضعیف ہیں، دیکھنے میں بظاہر بالکل ضعیف ہیں، اور لوگ ان سے آ کے عرض کر رہے ہیں کہ حضور چلے چلیے، یہاں چلے چلیے، پرانے شہر چلیے، ہندوستان چھوڑ دیجئے، پاکستان چلیے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اگر یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ یہاں سے لے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا، اگر یہ مسجد یہاں سے لے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا۔ تو ان کو لوگوں نے بہت کچھ چاہا کہ وہ یہاں سے ہٹ جائیں، لیکن وہ ہٹے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مٹا دیا تھا، اور وہ اس کے مزاج تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حقیقتاً وہ غم سے پاک اور ڈر سستی سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو بندے اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی چلوی عصمت میں ڈال لیتا ہے، اور وہ اس کا ایسا مظہر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کا خوف نہیں کرتے۔ پھر ساؤتھ افریقہ میں حضور محدث کبیر ہیں، حضور تاج الشریعہ ہیں، اور وہاں اس کو آنا تھا اور مناظرہ ہونا تھا، بات چیت ہونی تھی، آؤ۔ تو وہ شخص وہاں آیا اور وہاں ہنگامہ ہوا، گولی چلی۔ پھر اس نے یہی کہا کہ میں جان بچانے کے لیے بھاگا۔ تو میں نے بہت پہلے میں نے کہا تھا، آج میں وہی بات پھر کہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی وہاں موجود تھے، تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر بھی موجود تھے، اور انہوں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہن رکھی تھی، لیکن احقاق حق ابطال باطل کے لیے میں نے جب بھی کہا تھا اور آج کہتا ہوں کہ اگر گولی تو گولی، اگر توپ کا گولا بھی چھوٹتا تو یہ وہاں ڈٹے رہتے، جمے رہتے، کیونکہ یہ انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ان کا دیدار کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کا دور جنہوں نے دیکھا بھی، سنا بھی آپ نے کہ جب ابتلا کا عالم تھا لوگوں میں اور لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، ہندوستان سے ملک چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند ضعیف ہیں، دیکھنے میں بظاہر بالکل ضعیف ہیں، اور لوگ ان سے آ کے عرض کر رہے ہیں کہ حضور چلے چلیے، یہاں چلے چلیے، پرانے شہر چلیے، ہندوستان چھوڑ دیجئے، پاکستان چلیے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اگر یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ یہاں سے لے جاؤ تو میں چلا
خوف نے نہیں پلا کیا کروں. حقیقتاً وہ غم سے پاک اور ڈر سستی سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو بندے اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی چلے عصمت میں کام لیتا ہے اور وہ اس کا ایسا مدر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے, کسی کا خوف نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں سے وابستہ رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے.